السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کہانی ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تو خاندان بھر میں بہت خوشی منائی گئی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے گھر مبارک دینے نہ آیا ہو۔ کچھ ہمارا خاندان بھی بڑا تھا، کچھ ویسے بھی سب کو بہت خوشی تھی۔ میرے ابا جان جو اپنی ڈھلتی عمر کے باعث اولاد نرینہ کی خواہش دل میں دبائے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں تو جیسے نئی زندگی ملی تھی، خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ پچھلے 30 سالوں سے ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو دادی بتاتی ہیں کہ میرے دادا پر کوئی جنزادی عاشق ہوگی۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ پورا خاندان لڑکیوں سے ہی بڑھ گیا۔ ایک دن اچانک پیٹ میں درد اٹھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ آپریشن ضروری ہے اور یہ لڑکی بن جائے گا۔ لیکن میرے والدین نے میرا علاج نہ ہونے دیا۔ یوں میں نہ مرد رہا اور نہ عورت، ہچڑا بن بیٹھا۔ میں شرم کے مارے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ ایک دن کسی کام سے باہر گیا، ایک جنزادی نے میرا راستہ روک لیا۔ یہ اسی جنزادی کی اولاد میں سے تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے شادی کر لو، ورنہ جب میں پیدا ہوا تو خاندان بھر میں بہت خوشی منائی گئی۔ پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے گھر مبارک دینے نہ آیا ہو۔ کچھ ہمارا خاندان بھی بڑا تھا، کچھ ویسے بھی سب کو بہت خوشی تھی۔ میرے بابا جان جو اپنی ڈھلتی عمر کے باعث اولاد نرینہ کی خواہش دل میں دبائے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں تو جیسے نئی زندگی ملی تھی، خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ابا نے میرا نام مراد رکھا تھا، کیونکہ ان کے دل کی مراد بڑائی تھی۔ پچھلے 30 سالوں سے ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ تو دادی بتاتی ہیں، میرے دادا پر کوئی جنزادی عاشق ہوئی ہے۔ پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، پورا خاندان لڑکیوں سے بڑھ گیا۔ شاید یہی وجہ تھی، میں سب کی آنکھوں کا تارا بنا رہتا، ہر کسی سے لاڈ اٹھواتا۔ کیا پھوپھی، کیا چچا، سبھی مجھ پہ جان چھڑکتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ میں شاید تھوڑا بدتمیز اور خودسر ہو جاتا، لیکن میری ماں کی تربیت نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ مجھے دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کی۔ خوبصورتی وراثت میں ملی تھی اور لاڈلا بھی تھا، تو 17 سال کے مراد کو نئی جوانی بہت دلکش لگنے لگی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، مزید نکھرتا گیا۔ بقول میری دادی امی کے، میں گبرو جوان بن گیا۔ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس گزارے لائق پڑھائی کی تھی۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں نے کبھی ابا کو ان کے ساتھ پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اماں پھر ماں تھیں، جنم دیا تھا، وہ تو جان چھڑکتے کہ پرایا دھن ہے، کل کو نہ جانے کیسے سسرال والے ملے۔ بڑی آپا سے لے کر چھوٹی تک سبھی گڑ ہستی میں ماہر تھیں۔ سینہ پرونا، کھانا، صفائی، کپڑے دھونا، ڈھیروں مہمان سنبھالنا، غرض کون سا کام تھا انہیں نہ آتا ہوا۔ ابا اور دادا بہنوں بیٹیوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کے خاندان میں عورت ذات کی تعداد بہت تھی۔ اماں البتہ پوری کوشش کرتی کہ بہنوں کو کوئی کمی نہ آئے۔ دھیرے دھیرے ان کا جہیز بنا رہی تھی، تاکہ ان سب کی شادیاں بآسانی ہو سکیں اور دادا یا ابا کے کسی اعتراض کا نشانہ نہ بنے۔ کتنا پیسہ لگانا پڑے گا، سال گزرتے گئے۔ اماں نے دادی کے ساتھ مل کر ساری بہنوں کے رشتے دیکھنے شروع کیے، اپنی طرف سے دیکھ بھال کر کے سب بہنوں کی نیندیاں کر دیں۔ یوں میری ساری بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ میں اب
سے چھوٹا تھا، ویسے بھی ابا کہتے تھے کہ ابھی اس ذمہ داری سے دور رہو، زندگی کا مزہ لو، لیکن اماں چاہتی تھیں کہ وہ اپنی زندگی میں میرے سر پہ سحر سجائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کافی لوگوں سے کہہ بھی رکھا تھا۔ ویسے بھی خاندان بھر سے لوگ رشتے دینے کو تیار تھے۔ بہنوں کے بوجھ سے آزاد تھا۔ باپ دادا کی جائیداد کا اکلوتا وارث جس لڑکی پہ ہاتھ رکھتا وہ میری ہو جاتی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شادی کے نام سے خوف آتا تھا۔ شاید اس خوف کی وجہ سے میرے جسم میں آنے والی تبدیلیاں تھیں جو میرے لیے حیران کن تھیں۔ ایک دن اچانک پیٹ میں درد اٹھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے چیک کرنے کے بعد بتایا اس میں پیدائش سے ہی زنانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آپریشن ضروری ہے جس کے ذریعے یہ لڑکی بن جائے گا۔ لیکن یہ بات میرے ابا اور دادا کو منظور نہ تھی کہ جس کے مرد ہونے پر اتنی خوشی منائی ہو اسے عورت کیسے بن جانے دے، اور جو زمانے بھر میں رسوائی ہوتی وہ الگ تھی۔ یوں میرے اپنوں نے میرا علاج نہ ہونے دیا۔ میں نہ مرد رہا نہ ہی عورت، ہچرا بن بیٹھا۔ شرم کے مارے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ ابا اور دادا نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ دادا تو غم کے مارے چارپائی سے لگ گئے کہ نسل کیسے بڑھے گی، ان کا تو کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ ابا مجھ سے بات نہ کرتے، عجیب سی نفرت اور حقارت سے مجھے دیکھتے۔ میری اماں اور دادی نے میرا ساتھ چھوڑا اور مجھے گھر میں ہی رہنے کی تلقین کرتی۔ چھوٹا سا تو گاؤں تھا، اگر ہچڑوں کے گروہ تک خبر پہنچتی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ جاتے۔ میں نئی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کریم کی بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مجھے بہت صبر کرنا تھا، کیونکہ میرے اپنے مجھ پہ جان چھڑکنے والے مجھ سے نظریں موڑ گئے تھے۔ میں جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا اب کنگ بن کے چھپنے لگا تھا۔ ابا نے تو اماں سے یہاں تک کہہ دیا تھا اگر ہچڑے لینے آئیں تو اسے روکنا مت، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی اور میں خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ مجھے نہ کھانے کی ہوش تھی نہ پانی کا فکر، ہر وقت لیٹا بس چھت کو گھورتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا میں ایسے ہی پاگل ہو جاؤں گا۔ اگر میری ماں کی دعائیں اور دادی کی محبت ساتھ نہ ہوتی تو کب کا مر چکا ہوتا۔ اماں راتوں کو جا کر نوافل پڑھتی، دادی اٹھ کر دیکھتی کہیں گھر سے باہر تو نہیں چلا گیا۔ دادا اور ابا نے سب سے ہی تعلق توڑ لیا تھا۔ ایک دن جب ابا اور دادا زمینوں پر گئے ہوئے تھے تو میری بہنیں مجھ سے ملنے آئیں۔ وہ ابا اور دادا کی موجودگی میں نہیں آتی تھیں۔ بڑی آپا نے مجھے گلے سے لگایا تو میں بے اختیار رو پڑا، ان سے معافی مانگی۔ میں نے شاید کبھی ان سب کا دل دکھایا ہو جس کی مجھے اتنی نہ سزا ملی۔ میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے باہر گیا۔ ایک جنزادی نے میرا راستہ روک لیا۔ یہ اسی جنزادی کی اولاد میں سے تھی جسے میرے دادا نے دھتکار دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے اب تک میرا پیچھا کرتی آئی ہے اور یہ کہ اس کی دادی کی بددعا کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں، اس لیے ہی میرے خاندان لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لینے کی نیت سے میرا پیچھا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب میں اور ابا گھڑ سواری کرتے ہوئے زمینوں پر گئے تھے تو اس لمحے وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی ذہنیت بدل گئی، لیکن پھر اسے میری حالت کا علم ہوا تو وہ میری مدد کے لیے چلی آئی۔ اس نے مجھ سے کہا وہ اپنے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اب میں بھلا کیا کرتا؟ اقرار اور انکار دونوں صورتوں میں آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ جنزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ میرا علاج بھی کروائے گی اور مجھے زمانے بھر سے بچا کے رکھے گی۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ ویسے بھی گھر میں اب جو میری حیثیت ہے مشکل ہی ہے کوئی امیدی بات مانے گا، میری بات مانے گا۔ تمہیں گھر میں بات کرنے کو کہا بھی کس نے؟ جنزادی بولی۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فی الحال میں تمہیں اس اذیت سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔
تم کسی طرح اپنی اماں کو راضی کرو کہ وہ تمہیں ہسپتال لے جائیں اور تمہارا علاج شروع کروائیں۔ پیسے کے لیے پریشان مت ہونا، اپنی بات سے مت پھرنا، جیسا تمہارے دادا نے کیا تھا دادا نے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سنائے گی، فی الحال میں گھر جاؤں، سب انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لفافہ اپنے پاس رکھنا، جب بھی اس پہ ہاتھ پھیرو گے میں حاضر ہو جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، علاج کے بعد اپنے وعدے سے مکرنا مت، ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گی وہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں اپنی دادی کی طرح اپنے حق سے دستبردار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب تم جاؤ، ہم جلدی ملیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں گھر آ گیا جہاں میری بہنیں اور اماں سب انتظار کر رہی تھیں۔ خیر تو ہے بیٹا؟ تمہارا رنگ کیوں اتنا زرد ہو رہا ہے اور جسم بھی ٹھنڈا پڑا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اماں نے پوچھا تھا۔ میں کیا بتاتا، سو خاموش رہا، بہنوں کی خاطر مدارات میں لگا رہا۔ بہنیں اپنے گھر چلی گئیں تو اماں اور دادی نے مجھے پاس بٹھا لیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ دوسرے گاؤں سے کچھ چھیچڑے آئے تھے مجھے لینے، بہت مشکل سے جان بچا کر پہنچا ہوں گھر۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگا۔ امی اور دادی نے مجھے کھل کر رونے دیا۔ جب دل ہلکا ہو چکا تو امی نے پاس بٹھا لیا اور سمجھانے لگی کہ تم پریشان مت ہو، آپ مجھے اکیلے چھوڑ دیں۔ امی، میں نے دکھ سے کہا، میں اور تمہاری دادی تمہیں سب سے اچھے ہسپتال میں لے کر جائیں گے، ہم سب کی جان بسی ہے تم میں، تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ دیں؟ ہسپتال جانا تو ضروری بھی تھا، اور جنزادی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ کسی طرح ہسپتال پہنچ جاؤ، علاج کروانا اس کا کام ہے۔ میں نے اماں سے کہا مجھے کسی اچھے ہسپتال لے جائیں تاکہ اگر میرا علاج ممکن ہو تو کروا سکیں، میں ایسی ذلت بڑی زندگی نہیں جینا چاہتا، اگر میں ٹھیک نہ ہو سکا تو یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا اپنی جان لے لوں گا۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور حوصلہ دیا کہ ہم کل ہی شہر جا کر تیرا علاج کروائیں گے۔ اگلے دن میری زندگی کا برا ترین میرا علاج کرنے دیا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہم دیر کر چکے ہیں اور یہ کہ اب سرجری کا فائدہ نہیں ہے۔ اماں اور دادی نے وہیں رونا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں خود کو کیسے سنبھالوں اور انہیں کیسے دلاسا دوں۔ یوں نہیں روتے ہوئے گھر آئے تو سامنے ابا اور دادا بیٹھے تھے، جن کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں ہمارے شہر جانے کی خبر مل چکی ہے اور حکم عدولی پر اب سخت سزا سنائی جائے گی۔ میں نے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ یہی میری زندگی کا کڑوا ترین سچ تھا جس سے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ دادا نے حق کا ایک طرف رکھا اور دادی سے مخاطب ہوئے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانے کی؟ اس کی وجہ سے ہم پہلے کم اذیت دیکھ چکے ہیں کیا؟ ہم کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہے؟ تم عورتیں تو گھر میں آرام سے بیٹھتی ہو، چین کی نیند سوتی ہو، ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس لیے جب بھی باہر نکلتے ہیں تو سر جھکا کر چلتے ہیں کہ کوئی مراد کے متعلق سوال نہ کر لے۔ پتہ نہیں ایسی کیا خطا ہوئی تھی مجھ سے کہ یہ ایک دن دیکھنا پڑا۔ دادا افسوس سے کہہ رہے تھے۔ دادی نے کچھ کہنے کی ہمت کی لیکن دادا کے غصے سے ڈر گئی اور سب خاموش ہی رہے۔ مجھے لگا کہ طوفان تھم گیا ہے، لیکن یہ محض میرے خام خیالی ثابت ہوئی، اور ٹھیک 2 دن بعد رات کے پچھلے پہر کسی دوسرے گاؤں سے ہجڑوں کا گروہ بلوایا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میری پیدائش پر خوب ناچ گانا کیا تھا۔ میرے دادا نے ان پر ڈھیروں پیسہ لوٹایا تھا۔ مجھے آدھی رات کو اٹھایا گیا اور دادی اور امی کے رونے منع کرنے کے باوجود زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔
میرے ذہن میں دادا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی اتنی بڑی سزا بھگتوں۔ میں یہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا، میں کسی گناہ کی سزا تو نہ تھا، لیکن یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ جب میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو میرا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ سارے ہجڑوں نے ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کیا۔ ان کے خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں خاموش تماشائی بنا ایک طرف بیٹھا تھا۔ مجھ پر سے نوٹ وار کے بطور صدقہ الگ رکھے گئے۔ کافی دیر یہی سب چلتا رہا۔ میں بیزار ہونے لگا تھا۔ گروہ نے میری کیفیت بھانپ لی تھی، اس لیے اس نے سب لوگوں کو ناچ گانے سے روک دیا اور بڑے الفاظ میں بولا، بچے کو کچھ کھانے کو دو کڑیوں، تم لوگ تو اس کا دماغ ہی کھا رہی ہو۔ کب سے ایک گروہ جن کا نام سرحاب دادا تھا، سبھی ہجڑوں کا ان سے احترام کا تعلق تھا۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ یہاں عورتوں کی خصوصیات رکھنے والے ہجڑوں کی کثرت تھی۔ میں دوپہر تک سویا پڑا رہا، مجھے کوئی جگانے نہیں آیا۔ جب آنکھ کھلی تو سرحاب دادا میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف بھی تھا۔ میرا چہرہ میری سوچوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ میری حالت ایک دم ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہجڑے جب شادی بیاہ کے فنکشن میں جاتے ہیں تو انہیں اپنی ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ دو نوٹ پھینک کر اپنی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ سرحاب دادا خاموش بیٹھے، میری طرف دیکھتے رہے کہ میں کب زبان کھولتا ہوں، لیکن میرے لب سل چکے تھے۔ میرے باپ اور دادا نے اپنی عزت بچا کر مجھے سربازار نیلام کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ دادا نے دیکھا کہ میں خاموشی کے گہرے سمندر میں غرق ہوں تو وہ خود وہیں بولے، کچھ کھائے پیے گا بھی یا بھوکا ہی مرے گا؟ دادا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھوک؟ تجھے دادا بولے تو انسان نہیں ہے یا زندہ نہیں ہے؟ اب جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں دکھ اور کوب واضح محسوس ہوا۔ میں نہ تو انسان رہا سرحاب دادا، نہ ہی زندہ ہوں، مجھے مردہ ہی سمجھ لیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو نہیں رو سکا۔ تجھے جتنا رونا ہے رو لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، سرحاب کے پاس جو بھی آتا ہے بہادر بن کے رہتا ہے۔ ہم نامکمل ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بول، بتانا ہے کوئی قصور ہمارا؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیوں خود کو سزا دیں اور زندگی گزارنا کیوں عذاب بنائیں؟ جب ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں تو ہمیں معاشرے کے خوف سے گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی عام انسانوں کی طرح سر اٹھا کر جئیں گے۔ سرحاب دادا اپنے دھن میں بولے جا رہے تھے اور میں کنکھڑا ان کی باتوں اور سوچ سے متاثر ہو رہا تھا۔